آگے اللہ رب العزت وعید، سزا اور جزا کے متعلق بیان فرما رہے ہیں. جیسے کہ ابتدائی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں کھا کر انسان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی، اے انسان غفلت سے بیدار ہو جا، غفلت سے جاگ جا. پھر آگے اس طریقے سے قوموں کا ذکر بھی کیا کہ 3 ایسی قومیں گزری جن کے اوپر جو غفلت سے بیدار نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے اندر ہی ان پر سزا آ گئی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں بتائیں کہ وہ کون سی ایسی بری خصلتیں ہیں جس کو لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے تو اس سے بچو. پھر جب یہ سب چیزیں بھی ہو گئیں تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب قیامت کا وقت ہوگا تو قیامت کی کیا کیفیت ہوگی، اس میں کس طریقے سے سزا والے ہوں گے، جو گناہ گار لوگ ہوں گے ان کے ساتھ کس طریقے سے حشر ہوگا، اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا اذا دکت الارض دکا دکا، یعنی کسی چیز کو ضرب مار کر توڑنے کے مراد یہ ہے کہ پہاڑوں کو باہم توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. اس کے بعد وجاء ربک والملک صفا صفا، کہ فرشتے صف بصف میدان حشر کے اندر حاضر ہو جائیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے. وجیء یومئذ بجہنم، یعنی اس روز جہنم کو لایا جائے گا. اور اس کا مطلب کیا ہے اور کس طرح میدان حشر میں وہ جہنم لائی جائے گی اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ جہنم جو اب 7 زمینوں کے تہہ میں ہے اس وقت وہ بھڑک اٹھے گی اور سمندر سب آگ ہو کر اس میں شامل ہو جائے گا. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس روز کافروں کو سمجھ میں آ جائے گی کہ مجھے دنیا میں کیا کرنا چاہیے تھا اور میں نے کیا کیا، مگر اس وقت اس کا یہ سمجھ میں آنا اور اس کا کوئی کام نہیں آئے گا. جو اس نے اعمال کیے ہوں گے وہی اس کے ساتھ ہوں گے. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، پھر وہ کیا کرے گا اور وہ کہے گا کہ یہ سب چیزیں میرے لیے بیکار ہو گئی، میرے لیے غیر مفید ہو گئی. اب اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. اب جب کفر اور شرک کی جب سزا اسے سنائی جا رہی ہے، اس کے سامنے آ گئی، اب وہ تمنا کر رہا ہے تو اس کی تمنا کا کوئی فائدہ نہیں، اسے عذاب میں دھکیل دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ پکڑ کر اس کے متعلق جو فیصلہ ہوگا وہ کر دے گا اور اسے جہنم میں ڈال دے گا. پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ مومن کی روح کو نفس مطمئنہ کے لقب سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس انسان نے دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے بتائے ہوئے جو احکامات تھے اس پر عمل کیا. اب ایسے شخص کی روح پاک اور مطمئن اور بالکل اطمینان والی ہو جائے گی، سکون میں ہو جائے گی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آیت نمبر 28 کے اندر اگر ہم دیکھیں، اپنے پروردگار کی طرف اس طرح لوٹ کر آ جا کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی، اور شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. یہ ان لوگوں کا بدلہ ہے جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رکھا، اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق اپنے آپ کو چلایا. تو پھر اللہ تعالیٰ پھر ان کو انعام کیا دے رہے ہیں؟ ان کو کہہ رہے ہیں کہ میرے ان بندوں میں داخل ہو جا جن سے میں راضی ہوا، اور آج میں تجھ سے بھی راضی ہوا، اور پھر میری اس جنت میں داخل ہو جا جس کا میں نے تجھ سے دنیا کے اندر وعدہ لیا تھا اور تجھے کہا تھا کہ میں تجھے ایک ایسی جگہ سے نوازوں گا جس میں تیری تمام خواہشات کیا ہو جائیں گی؟ مکمل ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کرے اور ان لوگوں کی صفوں سے ہمیں بچا لے جن کے اوپر اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوگا. جو کہا گیا سنا گیا اللہ پاک اس پر مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.